जब पुलिस के 9 कातरी को एक छोटा सा गवाह मिला तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको हैरान कर देगा। एक सर्द रात, एक वहशियाना जुर्म और एक खौफजदा छोटा सा पनिला, कत्ल का वाहिद गवाह। ऑफिसर क्रिस्टोफर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये नाजुक मखलूक एक तारीक राज की कुंजी है, एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल देगा। ऑफिसर क्रिस्टोफर अंधेरी गली में दाखिल हुआ। इसके बूटों ने टूटे हुए शीशे पर चेर चेर की आवाज पैदा की। कमजोर स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, जिससे गीली ईंटों की दीवारों पर लंबे साए पड़ रहे थे। लाइटनिंग, इसका केनाइन साथी, आगे बढ़ा। इसकी नाक जमीन को सूंघ रही थी और वो जुर्म की जगह के हर हिस्से की जांच कर रहा था। गिली से बाव आ रही थी, पुराने कूड़े की तरह, और कुछ तेज खून। स्टोफर ने अर्द गिर्द देखा। मुतासिरा, एक नौजवान खातून जिसका नाम ईमा था, यहां 2 रात पहले मिली थी। वो खामोशी से मेर गई थी। किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई सुराग नहीं, कोई मुश्तबा अफराद नहीं, बस एक केस जो ठंडा होता जा रहा है। लाइटनिंग अचानक राग गया। इसके कान खड़े हो गए, उसका जिस्म अक्कड़ गया। उसने हल्की सी गरवाहट निकाली। इसकी नजरें ईमा की चीजों के करीब पड़े हुए डब्बों के ढेर पर मरकूज थीं। स्टोफर हाथ में बंदूक लिए आगे बढ़ा। उसने साना, एक नरम सी सनसकी, कुछ छोटा सा, कुछ डरा हुआ सा। एहतियात से उसने ढेर में हाथ डाला। उसने एक छोटा सा कांपता हुआ पनिला बाहर निकाला। इसके फेर मैले थे। इसकी बड़ी सिया आंखें डरी हुई लग रही थीं। वो इतना छोटा था कि इसकी हथेली में समा जाता था। ये क्या है? क्रिस्टोफर ने सरगोशी की। पनिला खुद को इससे चिमटा रहा था और बारी तरह कांप रहा था। ये सिर्फ डरा हुआ नहीं था, ये बारी तरह खौफजदा था। लाइटनिंग ने पनिली को सूंघा, फिर क्रिस्टोफर की तरफ देखा, गोया वो कुछ समझ गया हो। ये छोटा सा पनिला इस रात यहां था। उसने कुछ देखा था। क्रिस्टोफर के रेडियो से चेर चेर की आवाज आई। ऑफिसर क्रिस्टोफर, 20 पर वापस आ जाओ। कप्तान का कहना है कि अब और कुछ नहीं मिलने वाला। उसने एक आखिरी बार जुर्म की जगह को देखा, फिर इसने पली को देखा। शायद कप्तान गलत था, शायद कुछ और भी था। स्टेशन पर वापस, क्रिस्टोफर ने पली को अपनी मेज पर रखा। वो वहां छोटा और कमजोर बैठा रहा और थकी हुई नजरों से इसे देखता रहा। उसने एक प्याले में पानी डाला और इसे पली के सामने रख दिया। उसने इंतजार किया, फिर पीना शुरू किया। इसकी छोटी सी जबान तेजी से हल रही थी। तुम कहां से आए हो? क्रिस्टोफर ने आहिस्ता से पूछा। और तुमने क्या देखा? लाइटनिंग मेज के पास लेट गया और पली को गौर से देखता रहा। इस छोटे कुत्ते ने किसी चीज से जान बचाई थी, लेकिन किस चीज से? क्या ये ईमा के कत्ल की रात वहां था? क्या इसने देखा था कि किसने कत्ल किया? स्टोफर ने दोबारा केस फाइल खोली। ईमा के कोई दुश्मन नहीं थे, कुछ भी नहीं चोरी हुआ था, कोई सुराग नहीं, बस एक जिंदगी बिला वजह छीन ली गई। उसने दोबारा पली को देखा। क्या होगा अगर तुम वाहिद गवाह हो? उसने सरगोशी की। इसके दफ्तर का दरवाजा खुला। कैप्टन रेनोल्ड्स बाजू बांधे हुए वहां खड़े थे। वो नाराज नजर आ रहे थे। ये क्या है? कप्तान ने पूछा, पली की तरफ इशारा करते हुए। ये मुझे जाए वकुआ से मिला, क्रिस्टोफर ने कहा। ये इस रात वहां हो सकता है। कप्तान ने एक मुख्तसर कहकहा लगाया। एक नीला। अब क्या होगा? क्या तुम उसे गवाहों के कटहरे में खड़ा करोगे? स्टोफर ने मजाक को नजरअंदाज कर दिया। ये छुपा हुआ था, ये डरा हुआ है, शायद इसने कुछ देखा हो। रेनोल्ड्स ने आह भरी। देखो, मुझे पता है कि तुम ये केस हल करना चाहते हो, लेकिन अब और कुछ नहीं मिलने वाला। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। स्टोफर ने पली को देखा। वो एक छोटी सी गेंद की शक्ल में सिमट गया, फिर भी तनाव का शिकार था। वो उसे जाने नहीं दे सकता था। अभी नहीं, मैं इसे अभी रखूंगा, इसने कहा।
یہ ثبوت ہے؟ کپتان نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس پر وقت ضائع مت کرنا۔ دروازہ اس کے پیچھے بند ہو گیا۔ اسٹوفر وہاں پنلی اور لائٹننگ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ چیزوں کا تصور نہیں کر رہا تھا۔ یہ چھوٹا کتا کسی چیز کی کنجی تھا۔ سے بس یہ پتہ لگانا تھا کہ کیا۔ اس رات بعد میں کرسٹوفر اپنی میز پر بیٹھا تھا۔ کیس فائلیں اس کے سامنے پھیلی ہوئی تھیں۔ نلا ایک چھوٹے کمبل میں سو رہا تھا اور آہستگی سے سانس لے رہا تھا۔ لائٹننگ پاس ہی لیٹا ہوا تھا اور اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کیس کے بارے میں کچھ غلط لگ رہا تھا۔ کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی۔ یہ بہت صاف تھا۔ اس نے جائے وقوع کی تصاویر نکالی۔ اس نے ہر تفصیل کو دیکھا۔ پھر اس نے کچھ دیکھا، ریما کی چیزوں کے قریب ایک ہلکا سا نشان۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی تھی۔ کیا یہ قاتل کا ہو سکتا ہے؟ اسٹوفر کا دماغ تیزی سے دوڑنے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ جواب رپورٹوں میں نہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس واحد چیز کے ساتھ ہو جسے ہر کسی نے نظر انداز کر دیا تھا، خاموش گواہ جو اس کے پاس کمبل میں لپٹا ہوا ہے۔ کیس ختم نہیں ہوا تھا، یہ تو بس شروع ہو رہا تھا۔ اسٹوفر اپنی میز پر بیٹھا چھوٹے سے پلی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کا چھوٹا سا جسم سانس لیتے ہوئے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ لائٹننگ اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس کی تیز آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ اس کیس کے بارے میں کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ اسٹوفر نے بہت سے کیسوں پر کام کیا تھا، لیکن یہ کیس مختلف تھا۔ لڑائی کے کوئی آثار نہیں تھے، کوئی سراغ نہیں۔ اب اس رات سے بچ جانے والی واحد زندہ چیز یہ چھوٹا سا کتا ہے۔ کیا یہ سچائی تلاش کرنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے؟ پلی نے اپنا سر ہلایا۔ پھر اچانک اس نے ہلکی سی غرواہٹ نکالی۔ اسٹوفر نے اوپر دیکھا۔ آفیسر ملر ابھی اس کے دفتر کے پاس سے گزرا تھا۔ پلی کا رد عمل تیز اور مضبوط تھا۔ وہ کانپ رہا تھا، لیکن اس نے غرونہ نہیں چھوڑا۔ کرسٹوفر آگے جھکا۔ تم اسے پسند نہیں کرتے، اس نے پلی سے سرگوشی کی۔ لائٹننگ کھڑا ہو گیا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے ہوا کو سونگھا۔ اسٹوفر کے وجدان نے اسے بتایا کہ یہ اہم ہے۔ پلی نے کچھ دیکھا تھا، اسے کچھ یاد ہے۔ اسٹوفر نے گہری سانس لی اور پلی کو اٹھا لیا۔ اسے کچھ دیکھنے کی ضرورت تھی۔ وہ لائٹننگ کے ساتھ ہال میں نیچے چلا گیا۔ وہ اس گلی کی طرف گیا جہاں ایما مری تھی۔ نلا اس کی بانہوں میں خاموش تھا، لیکن اس کا جسم اکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ڈرا ہوا تھا۔ جائے وقوع پر کرسٹوفر نے پلی کو نیچے رکھا۔ اس نے انتظار کیا، پھر آہستہ آہستہ زمین کو سونگھا اور حرکت کرنا شروع کر دیا۔ اسٹوفر اس کے پیچھے چلا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نلا اسے گلی میں مزید گہرائی میں لے گیا جہاں ایما کی لاش ملی تھی۔ پھر وہ راک گیا۔ اس نے سنسنی بھری اور پرانے کریٹس کے ڈھیر کو دیکھنے لگا۔ لائٹننگ قریب آیا اور اس علاقے کو سونگھنے لگا۔ اسٹوفر جھکا اور ڈھیر میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی انگلیوں نے کپڑے کو چھوا۔ اس نے اسے باہر نکالا۔ یہ ایما کی جیکٹ کا ایک پھٹا ہوا ٹکڑا تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے دوڑنے لگا۔ یہ یہاں کیوں تھا؟ پہلے کسی کو یہ کیوں نہیں ملا؟ لائٹننگ نے کپڑے کو سونگھا اور بھونکا۔ اسٹوفر نے ایک سردی محسوس کی۔ اس کا مطلب کچھ ہے نا؟ اس نے سرگوشی کی۔ نلا سنسکنے لگا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اسٹوفر نے اس کی آنکھوں کا تعاقب کیا۔ وہ جیکٹ کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ گلی سے پرے اندھیری سڑک کو گھور رہا تھا۔ اس رات کوئی یہاں تھا، کوئی خطرناک۔ اسٹوفر نے کپڑے کو اپنی جیب میں ڈالا۔ اسے محتاط رہنا تھا۔ اس کے باس نے سوچا کہ یہ کیس ختم ہو گیا ہے، لیکن کرسٹوفر جانتا تھا کہ اور بھی کچھ ہے۔ اسٹیشن پر واپس کرسٹوفر اپنی میز پر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس نے پھٹے ہوئے کپڑے کو چھوا۔ اس کیس میں کچھ گڑبڑ تھی۔ اگر ایما نے مزاحمت کی تھی تو اس کے کوئی اور آثار کیوں نہیں تھے؟
جائے وقوع بہت صاف تھی۔ نلا دوبارہ لپٹا ہوا تھا، لیکن اس کا جسم اب بھی تناؤ کا شکار تھا۔ لائٹننگ اس کے پاس لیٹا ہوا تھا اور ہر آواز کو سن رہا تھا۔ اسٹوفر نے آہ بھری، اسے ٹکڑوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگلی صبح کرسٹوفر ایما کے ریکارڈ میں دیکھ رہا تھا اور کسی کارآمد چیز کی تلاش کر رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ دیکھا، ایک نام، جیکب ریڈ، ایک آدمی جس کی ایما نے 6 ماہ قبل اطلاع دی تھی، ایک آدمی جس کا مجرمانہ ریکارڈ تھا، ایک آدمی جو اس کی موت کے بعد غائب ہو گیا تھا۔ کرسٹوفر سیدھا بیٹھ گیا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ کیا یہ مشتبہ شخص تھا؟ اس نے رپورٹ چیک کی۔ ایما نے کہا تھا کہ جیکب نے اس کا پیچھا کیا، اس نے اسے ڈرایا تھا، اس نے مدد مانگی تھی۔ اسٹوفر کے ہاتھ ماٹیوں میں بے نچ گئے۔ کسی نے اسے سنجیدگی سے کیوں نہیں لیا تھا؟ اس نے جیکب ریڈ پر تلاش کے لیے کال کرنے کے لیے اپنا فون اٹھایا۔ بس تب ہی پلی نے اپنا سر اٹھایا۔ اس نے دروازے کو گھورا۔ 1 سیکنڈ بعد کسی نے دستک دی۔ اسٹوفر نے اپنے فون کو سختی سے پکڑا۔ اس نے لائٹننگ کو دیکھا۔ کچھ غلط محسوس ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلا۔ آفیسر ملر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کچھ نہیں تھا۔ اسٹوفر نے پلی کو دیکھا۔ اس کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ اس کے پیر کھڑے ہو گئے۔ وہ دوبارہ غروانے لگا، آہستہ اور خوفزدہ۔ ملر نے پلی کو دیکھا اور ہنسا۔ یہ کتا کیا کر رہا ہے؟ اسٹوفر نے جواب نہیں دیا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پلی نے پہلے بھی ملر پر رد عمل ظاہر کیا تھا۔ اب وہ دوبارہ ایسا کر رہا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میں ابھی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، کرسٹوفر نے کہا۔ وہ کچھ بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ ملر نے سر ہلایا۔ کپتان آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم کیس بند کر رہے ہیں۔ اسٹوفر نے اپنی آنکھیں تنگ کیں۔ سے بند کر رہے ہیں؟ ہاں، ملر نے کہا۔ کافی ثبوت نہیں ہے۔ اسٹوفر نے اپنا جبڑا بھینچا۔ اس نے پلی کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی ملر کو گھور رہا تھا۔ وہ ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ کچھ بہت غلط تھا۔ جیسے ہی ملر چلا گیا، کرسٹوفر نے اپنا فون پکڑا۔ اس نے ایک نمبر پر کال کی۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ مجھے جیکب ریڈ پر ایک تازہ ترین معلومات کی ضرورت ہے۔ ابھی۔ اس کے وجدان نے اس پر چیخ ماری۔ اگر اسٹیشن اس کیس کو بند کرنا چاہتا تھا تو کوئی اسے دفن کرنا چاہتا تھا۔ اگر پنیلا اس رات وہاں تھا، اگر اس نے کچھ لوگوں پر رد عمل ظاہر کیا، تو شاید قاتل صرف کوئی اجنبی نہیں تھا۔ شاید اصل خطرہ اس سے زیادہ قریب تھا۔ اسٹوفر تیزی سے اسٹیشن سے گزرا۔ اس کا دماغ مصروف تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں اپنا فون پکڑا ہوا تھا۔ جیکب ریڈ پر تازہ ترین معلومات آ گئی تھیں، لیکن یہ وہ نہیں تھا جس کی اس نے توقع کی تھی۔ ریڈ مہینوں سے لاپتہ تھا۔ ایما کی موت کے بعد سے کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ لائٹننگ اس کے پاس چل رہا تھا۔ اس کے قدم خاموش تھے، لیکن وہ چوکس تھا۔ پنیلا کرسٹوفر کی جیکٹ کے اندر تھا، گرم اور محفوظ۔ لیکن پھر بھی کچھ غلط محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کیس صرف جیکب ریڈ کے بارے میں نہیں تھا۔ کوئی اور بھی باہر تھا اور ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسٹوفر اپنی کار کے پاس رکا اور گہری سانس لی۔ اسے سوچنے کی ضرورت تھی۔ پھر اس کا فون دوبارہ بجا۔ ایک پیغام ظاہر ہوا۔ کھودنا بند کرو۔ اگلا نمبر تمہارا ہے۔ اس کی انگلیوں نے فون کو مضبوطی سے پکڑا۔ کوئی اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کام نہیں کرے گا۔ اس نے لائٹننگ کو دیکھا۔ کتے کے کان کھڑے ہو گئے، اس کا جسم اکڑ گیا۔ اس نے بھی کچھ محسوس کیا۔ اسٹوفر کے وجدان نے اسے بتایا کہ یہ ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ تو بس شروعات ہے۔ اس رات کرسٹوفر اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا اپنی کیس نوٹ دیکھ رہا تھا۔ نیلا اس کی گود میں لپٹا ہوا سو رہا تھا۔ لائٹننگ دروازے پر لیٹا ہوا تھا اور کسی بھی چیز کے لیے تیار تھا۔
ईमा के केस में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई जबरदस्ती दाखिला नहीं, कोई हकीकी लड़ाई नहीं, लेकिन वो डरी हुई थी। उसने किसी की इत्तिला दी थी। क्या वो वाकई जैकब रीड था? स्टोफर ने दोबारा इसके फोन रिकॉर्ड को देखा। एक नंबर कई बार जाहिर हुआ। उसने तेवरी चढ़ाई और अपना फोन पकड़ा। उसने नंबर डायल किया। कॉल 1 बार बजी, 2 बार, फिर किसी ने फोन उठाया। खामोशी, फिर एक क्लिक। कॉल खत्म हो गए। स्टोफर का पेट तंग महसूस हुआ। कोई जानता था कि वो करीब है। बाहर एक जोरदार आवाज ने इसे चौंका दिया। लाइटनिंग गरवा और दरवाजे की तरफ दौड़ा। स्टोफर ने अपनी बंदूक पकड़ी और तेजी से हरकत की। उसने खिड़की से देखा, कुछ नहीं। फिर इसने इसे देखा। एक सिया साया दूर जा रहा था। कोई इस पर नजर रखे हुए था। वो यहां महफूज नहीं था। अगली सुबह क्रिस्टोफर स्टेशन पर वापस गया। वो सोया नहीं था। उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा था। नीला इसके साथ था, जैसा कि लाइटनिंग था। इस छोटे कुत्ते के बारे में किसी चीज ने उसे उम्मीद दिलाई। ये किसी वजह से इस रात से बच गया था। जैसे ही वो स्टेशन में दाखिल हुआ, ऑफिसर मिलर ने इसे देखा। बहुत करीब से। नीला क्रिस्टोफर की गोद में कांप रहा था। क्रिस्टोफर बगैर कुछ कहे मिलर के पास से गुजर गया। वो मिलर की आंखों को खुद को देखते हुए महसूस कर सकता था। उसे एक बारा एहसास हो रहा था। वो अपनी मेज पर बैठा और ईमा की जिंदगी में मजीद गहराई से देखा। इसे ये जानने की जरूरत थी कि वो किससे डरती थी। फिर इसने इसे ढूंढ लिया। एक रिपोर्ट बहुत से कागजात के नीचे दबी हुई थी। ईमा ने एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम किया था। इसे कोई बारी बात बताने के बाद बरतरफ कर दिया गया था। इसके बास का नाम ऑफिसर मिलर। स्टोफर ने एक सर्दी महसूस की। ली ने किसी वजह से मिलर पर रद्दे अमल जाहिर किया था। वो इस रात वहां था। ईमा इससे डरती थी। स्टोफर ने ऊपर देखा। मिलर उसे दोबारा देख रहा था। उनकी आंखें मिले। पहली बार मिलर बेचैन नजर आया। स्टोफर आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ। से अब काम करना था, लेकिन इससे पहले कि वो हरकत कर पाता, स्टेशन में लाइटें टिमटिमाने लगीं। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जैसे ही स्टेशन अंधेरा हुआ, क्रिस्टोफर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी बंदूक पकड़ी और साकित खड़ा रहा, सुन रहा था। लाइटनिंग इसके पास गरवा और लड़ने के लिए तैयार था। नीला उसकी गोद में कांप रहा था, लेकिन उसकी छोटी आंखें खिली रहीं। वो जानता था कि कुछ गलत है। फिर कदमों की आवाज। खामोशी में आहिस्ता, मोहतात कदम। कोई आ रहा था। स्टोफर अपनी मेज की तरफ बढ़ा और अपनी बंदूक को मजबूती से पकड़ा। इमरजेंसी लाइटें टिमटिमा रही थीं, जिससे कमरे में मध्यम रोशनी हो रही थी। हाल के आखिर में एक साया जाहिर हुआ। ये मिलर था। मैं जानता हूं कि ये तुम हो, क्रिस्टोफर ने कहा। इसकी आवाज मजबूत थी। तुमने ईमा को मारा? मिलर ने जवाब नहीं दिया। वो करीब आया। इसका चेहरा सर्द था। इसके हाथ में एक चाकू था। स्टोफर ने अपनी बंदूक को मजबूती से पकड़ा। तुम्हें लगा कि इस रात तुम्हें किसी ने नहीं देखा, उसने कहा। लेकिन किसी ने देखा। ये छोटा सा आदमी। इसने नीचे प्ली को देखा। मिलर का जबड़ा बेनिच गया। इसकी नजरें क्रिस्टोफर की गोद में मौजूद प्ली पर पड़ी। फिर अचानक वो आगे कूद गया। लाइटनिंग ने पहले हरकत की। बड़ा कुत्ता उनके दरमियान कूद पड़ा और मिलर का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। क्रिस्टोफर ने चाकू को लात मारी। ये फर्श पर फिसल गया। मिलर तेजी से उठा और भागने की कोशिश की, लेकिन लाइटनिंग तेज था। वो मिलर पर कूद पड़ा और उसे नीचे गिरने पर मजबूर कर दिया। नीला भौंकने लगा, गोया लाइटनिंग के लिए खुश हो रहा हो। दूसरे अफसरान बंदूकें उठाए अंदर दाखिल हुए। मुंजमद कैप्टन रेनोल्डस ने चीखा। मिलर ने हरकत करना छोड़ दी
اس کا چہرہ زرد تھا۔ کرسٹوفر نے گہری سانس لی اور اپنی بندوق نیچے کر دی۔ یہ ختم ہو گیا تھا۔ اس رات کرسٹوفر اپنے دفتر میں بیٹھا پلی کو دیکھ رہا تھا۔ چھوٹا کتا اپنی دام ہلا رہا تھا اور روشن آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ چھوٹا اور ڈرا ہوا تھا، لیکن آخر میں اس نے کیس کو حل کرنے میں مدد کی۔ لائٹننگ فرش پر لیٹا ہوا تھا، تھکا ہوا لیکن فخر سے۔ کرسٹوفر نے نیچے جھک کر اس کے کانوں کو کھجایا۔ اچھا بچہ، اس نے سرگوشی کی۔ دروازہ کھلا اور کیپٹن رینولڈس اندر داخل ہوئے۔ ملر نے اعتراف کر لیا۔ اس نے کہا، ایما کو پتا چلا کہ وہ سیکیورٹی فرم میں غیر قانونی کام کر رہا تھا۔ وہ لوگوں کو بتانے والی تھی۔ اس نے اسے روک دیا اس سے پہلے کہ وہ ایسا کر پاتی۔ کرسٹوفر نے سر ہلایا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ سچ ہے، لیکن یہ سن کر اسے سردی محسوس ہوئی۔ تم نے اچھا کام کیا، رینولڈس نے کہا۔ کچھ وقت کے لیے چھٹی لے لو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ کرسٹوفر نے پلی کو دیکھا۔ اس کا کوئی گھر نہیں تھا۔ اس نے بھی کسی کو کھو دیا تھا۔ اس نے اپنا انتخاب کیا۔ میں اسے رکھ رہا ہوں۔ رینولڈس نے ایک بھنویں اٹھائی۔ ایک اور ساتھی؟ کرسٹوفر مسکرایا۔ ہاں، اب وہ خاندان ہے۔ ملا خوشی سے بھونکا۔ لائٹننگ نے اپنی دام ہلائی۔ ایک طویل عرصے میں پہلی بار کرسٹوفر نے خوشی محسوس کی۔ اس نے پلی کو اٹھایا اور ایک بات یقینی طور پر جانتا تھا، وہ لائٹننگ اور ان کا نیا چھوٹا دوست مل کر انصاف کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اگلی صبح کرسٹوفر پلی کو اپنی چھاتی سے لپٹے ہوئے سو کر اٹھا۔ لائٹننگ بستر کے آخر میں دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ کرسٹوفر نے انگڑائی لی اور اٹھ بیٹھا، اپنی آنکھیں ملتے ہوئے۔ اسے پچھلی رات یاد آئی۔ ملر جیل میں تھا، ایما کو انصاف ملا تھا اور چھوٹے پلی کو ایک گھر ملا تھا۔ اس نے کپڑے بدلے اور کافی بنائی۔ ملا کمرے میں گھوم رہا تھا اور متجسس تھا۔ لائٹننگ پیچھے چلا اور ہمیشہ دیکھتا رہا۔ کرسٹوفر مسکرایا۔ ان دونوں کا ہونا اچھا لگ رہا تھا۔ اسٹیشن پر چیزیں مختلف تھیں۔ افسران نے کرسٹوفر کو احترام سے سلام کیا، یہاں تک کہ کیپٹن رینولڈس بھی زیادہ پرسکون نظر آ رہے تھے۔ کیس مشکل تھا، لیکن انہوں نے اسے حل کر لیا تھا۔ کرسٹوفر لائٹننگ کے کریٹ کی طرف چلا اور پلی کو نرم کمبل کے ساتھ اندر رکھ دیا۔ تم اب محفوظ ہو، اس نے سرگوشی کی۔ ایک افسر اس کے پاس آیا۔ ہمیں ملر کے لاکر میں اور بھی بہت کچھ ملا، اس نے کہا۔ فائلیں؟ نام؟ وہ ہماری سوچ سے زیادہ جرائم میں ملوث تھا۔ کرسٹوفر نے تیوری چڑھائی۔ اور بھی ہے؟ افسر نے سر ہلایا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بڑے گروپ کا حصہ تھا۔ ہم ابھی بھی جانچ کر رہے ہیں۔ کرسٹوفر نے سانس لی۔ کیس ختم نہیں ہوا تھا۔ ابھی نہیں۔ اس نے لائٹننگ اور پلی کو دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ابھی اور کام کرنا ہے۔ اس نے اپنا بیج اور بندوق پکڑی۔ لائٹننگ کھڑا ہو گیا، تیار۔ ملا جمائی لے رہا تھا، پھر کمبل میں لپٹ گیا۔ انہوں نے یہ جنگ جیت لی تھی، لیکن انصاف کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ کرسٹوفر جانتا تھا کہ وہ اس کے بعد جو بھی آئے اس کے لیے تیار ہیں۔